مستند احادیث اور قرآنی آیات کے ذریعے اعمال کو سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے رجب کی دعا میں پڑھا کہ یا اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا بہت ہی اہتمام فرمایا کرتے کہ رمضان کا اتنا خاص مہینہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان تک مہلت دے۔ تو جیسا کہ ہم اپنے دنیاوی یا دینی ہر کام کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں رمضان کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، کہ ایک دوسرے سے جن سے ناراضگی ہے ان سے ناراضگی ختم کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو کے تیار کریں۔ اور اسی طرح اگر کسی پہ کوئی قضا روزے ہیں تو ان روزوں کو ادا کر لیں، ان روزوں کی قضائی دے لیں، تاکہ آنے والے رمضان کے تمام روزے ہم اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو کہ ایک بہن کا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے قضا روزوں کی تیاری کی اور کس طرح ان کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں نے بھی ترغیب لی۔ ان کے اپنے الفاظ کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ ہر سال سردیاں آتیں اور اپنے جلوے دکھا کر گزر جاتیں، کتنے ہی کام ارادے باندھتی ہوں، سوچتی ہوں، پھر توڑ دیتی ہوں کی نظر ہو جاتے تھے۔ گزشتہ سال بھی ایسا ہی ہوا۔ دسمبر کی آمد ہوئی تو موسم کچھ ٹھنڈا سا ہو گیا، گرمی کی تپش جاتی رہی، دن بھی چھوٹے ہو گئے، گھر کے کام کاج کرتے جو پیاس سے حلق سوکھنے لگتا تھا وہ کیفیت بھی ختم ہو گئی۔ اب تو زندہ رہنے کو بھی بتکلف پانی پینے کی کوشش کی جاتی، ورنہ پیاس تو کبھی کبھار ہی لگتی تھی۔ دسمبر گزرا اور جنوری شروع ہو گیا، موسم کچھ اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ہر سال باندھے جانے والا ارادہ اس سال بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ ہاں، وہی رمضان کے قضا روزے رکھنے کا معاملہ جو کہ میرے جیسی خواتین پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ سرد رات میں گرم کمبل سے کون اٹھے، سحری بنائے پھر روزہ رکھے، بڑی ہمت اور جان جوکھوں کا کام ہے۔ اگلے سال صحیح، ہر رات میں یہی سوچتی، پھر کمبل تان کے سو جاتی، سالہ سال اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن اپنی پرانی سہیلی کا فون آ گیا، وہ بڑی حشاش بشاش لگ رہی تھی۔ میں نے چھوٹتے ہی شکوہ کر دیا، یہ سورج کدھر سے نکل آیا آج؟ تمہیں تو گھر اور دفتر سے فرصت ہی نہیں ہوتی شہر بانو، آج کیسے خیال آ گیا میرا؟ میرے لفظوں میں شکوہ تھا تو لہجے میں خوشی بھی نمایاں تھی، وہ بھی کھلکھلا اٹھی۔ پٹھانی لہجہ اردو بولتے صاف نمایاں ہوتا تھا اور پھر ہم ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ ہاں بھئی، شادی شدہ سہیلیوں کا یہ ایک دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے کہ میاں کیسے ہیں تمہارے، بچے کتنے ہیں، یہ وہ پوچھنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ بتاؤ سہیلی، ذرا ابھی چٹاک پٹاک کی تو ابھی 3-5 کر کے رکھ دیں گے۔ دوسرا سوال، بچے کتنے ہو گئے؟ لوگ ابھی تک 3 ہی ہیں، فلاں۔ اس طرح وہ بھی دل کھول کر ہنسی۔ سب کچھ جان لینے کے بعد آخر پوچھ ہی لیا، آج فرصت کیسے مل گئی فون کرنے کی؟ تو اس نے کہا، بس یار کیا بتاؤں، تمہیں پتہ ہے میری شروع سے عادت ہے رمضان کے قضا روزے عید کے فوراً بعد ہی رکھ لیتی ہوں، کبھی دیر نہیں کرتی۔ مگر اس بار عید کے دنوں میں مہمانوں کا کافی آنا جانا لگا رہا، پھر طبیعت بھی ذرا سی ناساز رہی تو روزے نہیں رکھ سکی۔ سو اب 1 ہفتے کی چھٹیاں لی ہیں دفتر سے اور روزے رکھ رہی ہوں الحمدللہ۔ آج 6 روزے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس نے خوشی سے بتایا اور میرے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس سے پوچھا، تم نے خاص طور پر چھٹیاں لی قضا روزے رکھنے کے لیے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو تعجب سے پوچھ لیا، تو اور کیا بھائی، یہ بھی تو ضروری کام ہے۔ پھر اور بھی باتیں ہوتی رہیں لیکن میرا جوش کم پڑ گیا۔
بے دلی سے فون بند کر دیا، چاہے دوست ہی صحیح، لیکن آخرت کے کاموں میں وہ مجھ سے آگے بڑھ گئی۔ بات تو خوشی کی تھی، لیکن مجھے دکھ ہو رہا تھا اپنی نااہلی کا۔ جسم میں تپش کا سا احساس ہونے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس نرم گرم کمبل میں لپٹ کر بیٹھی تھی، دفعتاً اسے دور پھینک دیا اور ارادہ کیا کہ کل سے میں بھی اپنے قضا روزے رکھوں گی۔ بس میں نے اپنے دماغ کو حکم صادر کیا، مجھے سحری میں اٹھنا ہے، ہر حال میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، اے غافلہ، لوگ جنت میں پہنچ کر جہاں مزے کر رہے ہوں گے اور تم میدان حشر میں کھڑی اپنے قضا روزوں کا حساب دیتی رہنا۔ یہ سوچتے ہی ایک بے چینی سی لگ گئی۔ پھر اس دن کی ہر نماز میں نے اللہ سے استقامت اور ہمت کی دعا مانگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ بہت گڑ گڑا کر اس سے مدد مانگتی رہی۔ دن کاموں میں گزر گیا، رات سونے لیٹی تو سحری کے لیے الارم لگا دیا۔ جب الارم بجا تو روز کی طرح شیطان نے بہکایا، نفس نے پھسلایا، مگر آج کسی کا زور نہیں چلا۔ شہر بانوں کے قضا روزے میری آنکھوں کے سامنے اجلے فرشتوں کا سا روپ دھار کر آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ نورانی فضا میں ستارے سے چمک رہے تھے، پھر وہ میری نظروں سے دور ہونے لگے۔ آخر کار میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر پتہ بھی نہیں چلا۔ لگاتار 7 روزے رکھ لیے، اس کے بعد پیر جمعرات کے روزوں کا معمول بنا لیا۔ سردی کے 3-4 مہینے یہی معمول رہا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے روزے رکھنا بہت آسان ہو گئے۔ رات کو کھانا کم کھاتی تاکہ سحری میں اچھی طرح کھا سکوں اور دن بھر کے کاموں اور عبادت کے لیے بدن میں چستی اور طاقت رہے۔ اس طرح سارے قضا روزے رکھ لیے۔ دل پہ پڑا بوجھ کافی حد تک کم ہو گیا، باقی اس سال شروع کر دیے۔ سوچتی ہوں کبھی کبھی کسی کا کوئی عمل ایسی تحریک پیدا کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے علماء اور فضلاء کے وعظ و نصائح بھی اثر نہیں کرتے، اور بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات بھی زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ واقعہ اسی لیے میں نے بیان کیا کہ شاید میری طرح کسی اور کو بھی تحریک اور جوش و جذبہ مل جائے اور شہر بانوں کے روزوں کے ساتھ ہمارے روزے بھی تصورات کی دنیا میں فرشتوں کی طرح آسمان کی طرف اڑتے نظر آئیں۔ آخر کو یہ سردیاں رب کا تحفہ ہی تو ہیں، نیک اعمال کرنے، روزے رکھنے، تہجد پڑھنے، استغفار کرنے اور رب کا قرب پانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بہن کی طرح اپنے اپنے روزوں کی قضائیاں دے لیں اور سحری میں اٹھنے کا معمول بنا لیں، تو یقیناً ہم تہجد بھی پڑھ سکیں گے۔ تو ایک طرح سے ہماری رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی اور ہمارے ذمے جو قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔